ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے بھی ایک مسلم فورس بنائی گئی اور راحیل شریف صاحب اس کے سربراہ بنے, سعودی عرب میں وہ ہیں. تو اس فورس کا بھی کچھ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر تھی, اس کے ذمے کیا کام تھے. بس اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ فورس بن گئی ہے. تو یہ جس انیشیٹو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی نتائج پھر کیا, اس پہ میں آپ ہی کا تبصرہ چاہوں گا. جی ہاں, وہ ایک الائنس بنا تھا مسلم دنیا کا ٹیررزم کے خلاف, اور یقیناً اس میں کوئی زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا کوئی صحیح. اس کو ایک کانسیپٹ تو اچھا تھا لیکن اس کو صحیح میرے خیال میں ایوالو یا ڈیولپ نہیں کر پائے. اگر یہ بھی ایک کریسنٹ سیکورٹی انیشیٹو کو اگر مانا جاتا ہے یا ٹاسک فورس بنائی جاتی ہے یا کوئی الائنس بنایا جاتا ہے, اور اگر اس کے جو خط و خال ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو آبویسلی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اس وقت دیکھیے معاملہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نہیں ہے سمیع صاحب, یہ معاملہ ایک ریاست کا ہے جو ریاستی دہشت گردی پر اتر آئی ہے, اور اس کو کسی کا بھی خیال نہیں ہے, نہ کسی بین الاقوامی قانون کا خیال ہے, نہ جو بین الاقوامی تعلقات میں جو نارمز اسٹیبلشڈ ہیں ان کا خیال ہے. تو وہ ایک بے لگام ہاتھی کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو مجھے آج ایکچولی میں آج دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بن نتنیاہو کے ساتھ ویسٹ جیروسلم میں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک بڑی مایوسی کا عالم ہے کہ ایک سپر پاور ہے, بٹ وہ وہی باتیں کر رہے ہیں سیکرٹری روبیو جو کہ بن نتنیاہو کر رہا ہے, اور اسی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں. کوئی وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ اب فلسطین کے معاملے کو کس طرح حل کیا جائے. تو یہ بالکل ایک دکھ تو ہوتا ہے ہم سب کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی کہ کوئی حل نہیں نکل رہا چیزوں کا. باتیں تو بہت ہیں, ریٹرک بھی ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ایکسیسو ریٹرک ہے وہ اینٹی تھیٹیکل ہے ٹو افیکٹو ڈپلومسی. جب آپ بہت ایکسیسو ریٹرک میں چلے جاتے ہیں تو پھر سفارتکاری کام نہیں ہوتا اس سے. بس گفتار کے غازی ہیں سب, عملی طور پر تو یہ نظر آ رہا ہے. اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ جیسے آپ نے خود بیان فرمایا کہ جب حملہ ہوا دوحہ پر تو روبیو فوری طور پر پہنچ گئے وہاں پر اسرائیل میں, اور آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. اسرائیل نے اور پاکستان کے جو سیکورٹی کونسل میں جو ایکسچینج ہوئی ورڈز کی, اس میں 2 دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا اور پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ پر بھی بڑے الزام ہے. بن لادن کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. تو اس فورم پر اس طرح سے بات کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بھی جو صورتحال ہے اس کی سنگینی کا بھرپور احساس کرنا چاہیے, اینڈ اس کے بھی کچھ بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان, ہمیں پینک نہیں ہونا چاہیے. ہم اسرائیلی جو وہاں پہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو کچھ اس نے کہا انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے. وہاں پہ یو این جو ایک پورا سیٹنگ ہے, اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں, لفاظی بھی ہوتی رہتی ہے, تو اس کو ہمیں اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اسرائیل کو معلوم ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں, ہماری کیپیبلٹیز کہاں کھڑی ہیں. یقیناً ان کو پریشانی تو ہوتی ہے جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں عرب دنیا کے ساتھ, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں, اور جس طریقے سے ہم فلسطین کے معاملے کو بھی آگے لے کر جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کم از کم, اس سے بھی آبویسلی ان کو الجھن تو ہوتی ہے. اور چونکہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا, وہ تعلقات بھی نہیں ہے, تو ایک الجھن تو ہے کہ تو ہے. لیکن ہمیں اپنے پہ خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ ہم اگر اسرائیل نے کسی بلیٹنٹ کوئی حرکت کی تو پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے. ڈیفینیٹلی اگر انڈیا جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ جو کی ہے پاکستان کی فوج نے, ایئر فورس نے, اور پوری قوم جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے, تو اسرائیل چیز بھی دیکھی ہوگی. اور اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا. ایک اور موضوع ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کرکٹ میچ جو تھا, اس میں بھارت پالیٹکس لے آیا, اور اس میں ان کے کپتان کی جو پہلگام کے واقعے کے حوالے سے اور پھر اپنی فوج کو کریڈٹ دینے کے حوالے سے اس جیت کو, ڈیفینیٹلی
یہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی آشیرواد کے بغیر تو کپتان یہ بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ میسج انہی کی طرف سے ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اس سارے معاملے پہ؟ یہ تو دیکھیے بالکل آپ نے درست کہا، اور میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کا اس پہ ریئیکشن کافی سخت ہے کہ اسپورٹس کو پالیٹکس کو اسپورٹس میں کیوں لے کر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے کیپٹن نے اپنی کامیابی کے بعد جس قسم کی بات چیت کی وہ بالکل نامناسب تھی، اور اس کو کسی طور بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب تو یہ ہمارے پی سی بی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. شاید وہ ان کو نکل جانا چاہیے میرے خیال میں ایشیا ٹورنامنٹ سے. اس کے بعد جب اتنا یا تو کرکٹ ٹیم کے خلاف ایکشن ہو، کیپٹن کے خلاف ایکشن ہو، یا تو انڈیا کو باہر کریں، لیکن وہ ہو نہیں سکتا. تو پاکستان ہمارے محسن نقوی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا اسٹیپ لیں گے. آبویسلی وہ بھی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی ہوگا، لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن آنا چاہیے. یا تو آپ اس ایشیا کپ ہے اس سے وڈرا کر جائیے، اور یا پھر انڈین ٹیم کو معافی مانگنی چاہیے اپنے رویے سے. گو کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہماری ٹیم کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ انڈین کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک نارمز اسٹیبلش پریکٹسز ہیں، اور ان ایونٹس میں پالیٹکس کو نہیں لایا جاتا. تو ایک لحاظ سے جو ہندوتوا کا معاملہ ہے بھارت میں، وہ اب ان کی ٹیم میں بھی صلاحیت کر گیا ہے، کھیلوں میں بھی صلاحیت کر گیا ہے. تو ہمیں ذہنی طور پہ تو تیار رہنا چاہیے، لیکن بھارت دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آپ کے اسی سوال کے جواب میں تھوڑا سا پیچھے بھی جاؤں گا کہ گلف کنٹریز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت کی اصل پالیسیز ہیں کیا. کیونکہ بھارت نے دیکھیے دوحہ کا جو معاملہ ہوا اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا، اور قطر ہی میں جو 7 بھارتی را کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے جن کو سزائے موت بھی ہوئی، لیکن وہ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے. مودی صاحب نے بہت منت سماجت کی قطر کی، تو ان کو پھر چھوڑ بھی دیا گیا. اسی طرح یو اے ای میں بھی را کے ایجنٹس موجود ہیں جو اسرائیل کے بہشت پہ کام کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جی سی سی کنٹریز کو تھوڑا بہت ری وزٹ کرنا چاہیے. جس طریقے سے بھارتی باشندے وہاں کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی ان کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے فیوچر میں. اچھا، یہ جو بالکل آپ نے درست کہا جو قطر اور یو اے ای کے حوالے سے کہا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گفتگو تو ہوتی ہے لیکن عملی اقدامات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں. یہ جو بھارتی ٹیم کے کپتان نے کیا اور جس طرح بھارت نے آن سلاٹ کی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ ماضی میں جب پاکستان کا رائٹ تھا کہ وہ ہوسٹ کرے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کو اور بھارت نہیں آیا اور 3rd پلیس پر میچز ہوئے ان کے اور پاکستان اس پہ ایگری کر گیا، تو جو پاکستان نے وڈرا کرتا رہا آہستہ آہستہ اپنے رائٹ سے بھی، تو اس کے بعد بھارت کو اتنی ہمت ہوئی کہ انہوں نے اپنے کپتان کے ذریعے اتنی سخت بات کروا دی. دیکھیے ایک بات تو سمیر ابراہیم صاحب بڑی واضح ہے کہ آئی سی سی میں بھارت کا بڑا کنٹرول ہے، اور اس کنٹرول پہ تو ہم ایک ریئلسٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیے تو، اور پھر ایشیا یہ جو کپ ہونا تھا یہ تو بھارت میں ہونا تھا، اور چونکہ پاکستان نے انکار کیا کہ بھارت میں نہیں کھیلے گا تو پھر بھارت کو بھی شفٹ کرنا پڑا. تو میرے خیال میں ہم نے پوزیشن تو ٹھیک لی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ ابھی یو اے ای میں ہو رہا ہے. تو بھارت کا ایک مزاج ہے، ہمیں بھارت کو سمجھنا ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں. وہ چیزوں کو گڑمٹ کر دیتے ہیں، اور آبویسلی وہ اس وقت ایک ہیوپرسٹک پاور ہے مودی صاحب کے انڈر، اور وہ اس قسم کے اقدامات مستقبل میں بھی لیتے رہیں گے. اور خاص طور پہ 2029 کے الیکشنز تک جب لوک سبھا کے الیکشنز نہیں ہو جاتے، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو میں ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر رکھنا ہے کہ ہم نے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں بھارت کے ساتھ، ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن کافی سیریس ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے سالوں میں 2029 سے پہلے. تو ہمیں ہر کنٹینجنسی کے لیے تیار رہنا ہے.
اچھا اب صرف ایک بس وقت کم ہے، ایک آخری سوال کہ اس وقت جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے فلڈ کی وجہ سے اور ویسے بھی جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے، ہماری ساری جو پولیٹیکل الیٹ ہے دے آر ابراڈ، پریزیڈنٹ چائنا، ادھر شہباز صاحب گلف، نواز شریف صاحب بھی لنڈن، تو یہ آپ بڑا عرصہ سفارتکاری آپ نے کی ہے. ہیو یو سین دیٹ بفور ایز ویل ایور؟ شہباز دیکھیے پرائم منسٹر کا وزٹ تو بنتا ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں کہ پرائم منسٹر ہمارے دوحہ ٹھیک. میں ہیں اور ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. لیکن جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے، آپ نے کو یاد ہوگا کہ 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا تو زرداری صاحب اس وقت پہلے سے موجود تھے. تو یہ 10 دن کا اگر دورہ کرنا بھی ہے تو 10 دن پہ محیط نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے سے کچھ اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اس کو مختصر کر کے 2-3 دن تک بھی لایا جا سکتا تھا. لیکن 10 دن، میں نے بھی اپنے کسی ایک کامنٹ میں کہا ہے کہ دس از ٹو مچ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. یہ اتنا لمبا طویل دورہ جہاں ایک اس کی آپٹکس ٹھیک نہیں ہے، وہاں جو میزبانی ہے چائنا کی اور ہی مشکل ہو جاتی ہے. مشکل ہو جاتی. بہت بہت شکریہ امبیسڈر باسط صاحب، بڑی انہوں نے اس معاملے پر جو ہے اپنا ایک تبصرہ کیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ گلف کنٹریز کو اب کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اگر عملی اقدامات نہیں ہوں گے تو اس سے مایوسی میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان اپنے لیے ایک اپرچونٹی دیکھتا ہے. اور باسط صاحب کی نظر میں جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن زرداری صاحب اگر اس کو تھوڑا شارٹ کر لیتے تو یہ آپٹکس کے لیے بہت بہتر ہوتا. ناظرین اجازت دیجیے، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.